السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کے؟ ایک بات کے بارے میں جاننا تھا. میں نے سنا ہے کہ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے نا، مکڑی کو کیونکہ مکڑی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تھی نا، تو مکڑی نے جالا بن دیا تھا. تو یہ جالا بننا یہ کوئی اتھینٹک بات ہے یا نہیں؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ اس کا کچھ دلیل ملتی ہے کہ جالا بن دیا تھا یا نہیں؟ آپ مجھے ذرا بتائیں گے پلیز. انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں اسی طرح کا بالکل یہی سوال شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا جا رہا ہے. العنكبوت هي التي بنت على الغار الذي اختبأ فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. مکڑی نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں داخل ہوئے تو پھر اس پر گھر بنا دیا تھا، جس میں ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو چھپایا تھا جہاں جا کر. ابو بکر فكانت ببناء هذا البيت مع قدرة الله السبب في عدم وصول المشركين إلى الرسول. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بنایا کہ مشرکین مکہ یا کفار مکہ غیر مسلم جو تھے، مشرکین کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، تو کفار مکہ جب وہاں پر گئے تو وہ آپ کو محفوظ حفاظت سے رکھ سکے. وصاحبه ابو بکر منهما كما انه. تو یہاں شیخ ابن باز سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس قصے کی حقیقت کیا ہے اور کیا مکڑی کو مارا جا سکتا ہے یا نہیں. منزلها بالرغم من انها تسبب تشوها بالمنزل. اور مکڑیاں بعض مرتبہ گندگی کا بھی سبب بنتی ہیں، اور گھروں میں ان کے جو جال ہوتے ہیں وہ بھی نظر آتے ہیں جو کہ برے لگتے ہیں. لا حرج في ازالة آثار العنکبوت. شیخ فرما رہے ہیں کہ لا حرج فی ازالت آثار العنکبوت ولا نعلم ما يدل على کراہت. پھر ہمیں یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس کو مارنے کے بارے میں کراہیت کی وجہ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں، شیخ بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کراہیت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہا جائیں کہ، بلکہ کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ مکڑی کے جال یا مکڑی کے جو گھر ہوتے ہیں نا جال کی شکل میں جو برے لگتے ہیں، ان کو اگر آپ ازالہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور اس کو مار بھی سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور شیخ بن باز آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ولا نعلم ما يدل على كراهة ذلك. اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے کہ اس میں کراہیت کس وجہ سے بتائی جاتی ہے. اما کونھا بنت على الغار الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ابو بکر. تو یہ جو آپ نے قصہ سنا ہے ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار میں چھپنے کا اور مکڑی کے جال کے بنانے کا، ورد فی بعض الاحادیث وفی صحته نظر. شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ بہت ساری حدیث میں ہے، لیکن اس قصے کی صحت کے بارے میں بھی اہل علم نے کلام کیا ہے. ولکنہ مشہور، یہ بہت مشہور ہے کیونکہ اس قصت عنکبوت کو نقل کیا گیا ہے، بہت سارے مورخین نے نقل کیا ہے، اور مصر کے مفتی ہیں انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ البدایہ والنہایہ میں اس کو امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے. اور اگر ہم اس بات کی صحت کا اعتبار بھی کر لیں تو اس کے باوجود بھی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اس عنکبوت کو، اس مکڑی کو نہ ماریں اور اس کے گھروں کو گھر کی صفائی کے لیے نہ اکھاڑیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامی وہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی حفاظت کے لیے یہ تدابیر اللہ رب العالمین نے اختیار کی اگر اس صحت کو، اس کے قصے کی صحت کو تسلیم کر لیا جائے. یہ معجزہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حمایت اللہ. فلا يمنع ذلك ازالتها من البيوت التي ليس لوجودها حاجة فيها. ان گھروں میں جہاں پر
بیت العنکبوت یا گھروں کے ان مکڑی کے جالوں کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی بھی گھر میں ظاہر اگر جالے بنے ہوں گے تو برے لگیں گے، تو اس کو آپ صاف صفائی کر سکتی ہیں اور اس کو توڑ بھی سکتی ہیں، اور مکڑی کو اگر مارنا چاہیں تو ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے گھر کو صاف رکھ سکتی ہیں ہر اس جانور سے جو کہ مضر آپ سمجھتی ہیں، چاہے مچھر ہو، مکھی ہو، مچھروں سے بہرحال آپ بچیے، کیونکہ مجھے بھی ڈینگو ہوا تھا پچھلے دنوں اور جدہ میں آج کل پھیلا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ، کمزوروں کو طاقت دے، بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون